اس وقت جب سوڈانی مسلمانوں نے یہ معرکہ جیت لیا تھا، سلطان ایوبی مسلمان امراء گمشتگین، سیف الدین اور الملک الصالح کی متحدہ افواج کو شکست فاش دے کر ان کے تعاقب میں جا رہا تھا۔ اس نے چند ایک اہم مقامات اور چھوٹے چھوٹے قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ حلب کی طرف بڑھ رہا تھا، جو ایک اہم شہر اور الملک الصالح کی فوج کا مرکز تھا۔ سلطان ایوبی اس شہر کو محاصرے میں لے کر محاصرہ اٹھا چکا تھا۔ وہاں کے مسلمانوں نے اس کا مقابلہ ایسی بے جگری سے کیا تھا کہ سلطان ایوبی اش اش کر اٹھا تھا۔ محاصرہ اٹھانے کی وجہ اس سے پہلے سنائی جا چکی ہے۔ اس کے بعد مسلمان افواج کی آپس میں جو جنگ ہوئی، اس کی تفصیلات بھی سنائی جا چکی ہے۔ سلطان ایوبی نے تینوں مسلمان فوجوں کو بے تحاشا نقصان پہنچا کر اس طرح پسپا کیا کہ فوجیں بکھر گئیں۔ سلطان ایوبی نے تعاقب جاری رکھا۔ اس کی زیادہ تر توجہ حلب کی فوج پر تھی، کیونکہ یہ بہادری سے لڑنے والی فوج تھی۔ یہ حلب کی سمت پسپا ہو رہی تھی۔ سلطان ایوبی اسے راستے میں ہی تباہ کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ حلب پر قبضہ کرنے کو پیش قدمی کر رہا تھا۔ اس نے تعاقب کا انداز یہ نہ رکھا کہ اپنی فوج کو اس کے پیچھے ڈال دیا، بلکہ اس نے اپنے برق رفتار دستے کسی دوسرے راستے سے آگے بھیج دیے اور کچھ چھاپہ مار دونوں پہلوؤں پر بھیج دیے۔ حلب کی فوج افراتفری کے عالم میں حلب کو جا رہی تھی۔ آگے جا کر اس کے کمانڈروں نے دیکھا کہ سلطان ایوبی کی فوج نے راستہ روک رکھا ہے۔ حلب کی فوج رک گئی۔ اس کے سپاہیوں میں لڑنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ ان کا ساز و سامان بھی کم رہ گیا تھا، رسد اور خوراک بھی کم تھی۔ یہ فوج رکی تو پہلوؤں پر سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں نے شبخون اور چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ سلطان ایوبی کے کمانڈروں نے اعلان کرنے شروع کر دیے، حلب والو ہتھیار ڈال دو۔ سلطان ایوبی محاذ سے پیچھے تھا۔ اسے اطلاع مل رہی تھی کہ حلب کی فوج ہتھیار ڈالنے کی حالت میں آ رہی ہے۔ اس نے کہا، اگر یہ فوج صلیبیوں کی ہوتی تو میں اس کے ایک بھی سپاہی کو زندہ نہ چھوڑتا، مگر یہ میرے اپنے بھائیوں کی فوج ہے۔ یہ لوگ ہتھیار ڈال دیں گے تو میں انہیں بخش دوں گا۔ مجھے خوشی پھر بھی نہیں ہوگی۔ مرنے کے بعد میری روح بے چین رہے گی کہ میرے دور میں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائی تھی۔ اگر ہمارے یہ بھائی اب بھی دوست اور دشمن کی پہچان کر لیں تو اس شرمناک غلطی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے ہی دن خدا نے سلطان ایوبی کی دعا سن لی۔ اس نے دو گھڑ سوار اپنی طرف آتے دیکھے۔ ان میں سے ایک نے سفید جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ ان کے دائیں بائیں سلطان ایوبی کی اپنی فوج کے دو کماندار تھے۔ قریب آ کر گھوڑے رک گئے۔ ایک کماندار نے گھوڑے سے اتر کر سلام کیا اور کہا، حلب کے حاکم الملک الصالح نے صلح کا پیغام بھیجا ہے۔ یہ دو ایلچی جنگ بندی اور صلح کا پیغام لائے ہیں۔ ایک ایلچی نے پیغام سلطان ایوبی کے ہاتھ میں دیا۔ سلطان ایوبی نے پیغام پڑھ کر کہا، الملک الصالح سے کہنا، صلاح الدین ایوبی نے جب جنگ سے پہلے صلح کا پیغام بھیجا تھا تو تم نے فرعونوں کی طرح میرے ایلچی کی بے عزتی کر کے میرا پیغام ٹھکرا دیا تھا۔ آج خدا نے مجھے یہ طاقت بخشی اور تجھے یہ ذلت دی کہ میں تمہاری فوج کو اس طرح پیس سکتا ہوں جس طرح دو پتھروں کے درمیان والے پیسے جاتے ہیں، لیکن میرے دشمن تم نہیں۔ تم اس باپ کے بیٹے ہو جس نے صلیبیوں کو گھٹنوں بٹھا رکھا تھا، اور تم صلیبیوں سے دوستی گانٹ کر اپنے باپ کی فوج کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ اس سے کہنا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، دعا کر کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ سلطان ایوبی نے اپنی شرائط پر صلح کی پیشکش منظور کر لی۔ الملک الصالح کو اس شرط پر اپنی فوج حلب کو لے جانے کی اجازت دے دی کہ جب اس کی فوج حلب آئے تو حلب کی فوج کوئی مزاحمت نہ کرے۔ ایک اور دلچسپ واقعہ ہوا۔ الملک الصالح اپنی فوج نکال کر لے گیا۔ سیف الدین بھی پسپا ہو کر موصل چلا گیا تھا، اور گمشتگین نے اپنے قلعے ہرن میں جانے کے بجائے حلب کا رخ کیا۔ سلطان ایوبی اپنی فوج کو اور آگے لے گیا اور ایک مقام ترکمان کو عارضی کیمپ بنا لیا۔ ایک روز حلب کا ایک قاصد اس کے پاس آیا اور الملک الصالح کا ایک پیغام سلطان ایوبی کو دیا۔ سلطان ایوبی نے پیغام کھول کر پڑھا تو چونک اٹھا، کیونکہ یہ پیغام اس کے نام نہیں بلکہ سیف الدین کے نام تھا۔ الملک الصالح نے سیف الدین کو لکھا تھا، آپ کا خط مل گیا ہے، جس میں آپ نے اس پر خفگی کا اظہار کیا ہے کہ میں نے صلاح الدین ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال کر صلح کر لی۔ بے شک میں نے ایسا ہی کیا ہے، لیکن میرے لیے اور کوئی راستہ نہ تھا۔
میری فوج اس کی فوج کے گھیرے میں آ گئی تھی۔ میرے سپاہی تھکے ہوئے، ڈرے ہوئے اور زخمی تھے۔ میرے سالاروں نے مجھے مشورہ دیا کہ صلاح الدین ایوبی کو صلح کا دھوکہ دیا جائے اور اپنی فوج کو اس کے چنگل سے نکالا جائے۔ میں نے یہی بہتر جانا اور صلاح الدین ایوبی کو صلح کا پیغام دے دیا۔ محترم غازی سیف الدین، آپ مطمئن رہیں، میں نے وقت حاصل کرنے کے لیے صلح کی ہے، ورنہ میرے پاس آج ایک بھی سپاہی نہ ہوتا۔ میں اب حلب میں اپنی فوج کی تنظیم نو کرا رہا ہوں، نئی بھرتی شروع کرا دی ہے۔ میں نے صلاح الدین ایوبی کی یہ شرط تسلیم کر لی ہے کہ اس کی فوج حلب میں آئے گی تو ہماری فوج مزاحمت نہیں کرے گی، لیکن وہ جب یہاں آئے گا تو اس کی فوج کو ایسی مزاحمت ملے گی جو اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ آپ اپنی فوج کو از سر نو تیار رکھیں، ہمیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنا اور اس کی طاقت کو ختم کرنا ہے۔ اس پیغام میں اور بھی بہت کچھ لکھا تھا۔ مورخوں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ الملک الصالح نے سلطان ایوبی کو صلح کا دھوکہ دیا تھا، اور اس پر بھی کہ الملک الصالح نے سیف الدین کے خط کے جواب میں جو جواب لکھا غلطی سے سلطان ایوبی کو مل گیا تھا، یا یہ قاصد سلطان ایوبی کا جاسوس تھا۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ قاصد کی غلطی تھی۔ دو نے لکھا ہے کہ پیغام سربمر کیا گیا تو باہر غلطی سے سلطان ایوبی کا نام لکھ دیا گیا تھا۔ مسلمان مورخ جن میں سراج الدین خاص طور پر قابل ذکر ہے، لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی کا نظام جاسوس ایسا باکمال تھا کہ الملک الصالح کا قاصد اس کا جاسوس تھا۔ وہ الملک الصالح کا اتنا اہم پیغام سلطان ایوبی کے پاس لے آیا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ اس پیغام نے سلطان ایوبی کو اس قدر پریشان کیا کہ کئی گھنٹے اس نے کسی کے ساتھ بات بھی نہ کی، خیمے میں اکیلا پڑا رہا۔ البتہ اس سے یہ خوشی ضرور ہوئی کہ اسے دشمن کے عزائم کا علم ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ الجزیرہ، دیار اور بکر سے فوراً لوگوں کو بھرتی کیا جائے۔ اس نے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف ایک اور خونریز جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ بادشاہ ایک جھونپڑے میں چھپا ہوا تھا۔ یہ واقعہ اپریل 1175 رمضان المبارک 570 ہجری کا ہے، جب تین مسلمان حکمران نور الدین زنگی کا بیٹا الملک الصالح گمشتگین اور سیف الدین غازی سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں آئے تھے۔ ان کی پشت پناہی صلیبی کر رہے تھے۔ صلیبیوں نے انہیں گھوڑے، اونٹ، آتش گیر سیال کے مٹکے اور دیگر اسلحہ دیا تھا۔ صلیبیوں نے ضروری نہیں سمجھا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کو میدان جنگ میں ہی شکست دیں۔ اصل مقصد شکست دینا اور سرزمین عرب پر قبضہ کر کے اسلام کو ختم کرنا تھا۔ فلسطین صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی دو تین کمزوریاں بھانپ لی تھی۔ یہ تھی اقتدار کی ہوس، زر، زن اور عیش پرستی۔ صلیبی یورپ سے یہ توقع لے کر آئے تھے کہ وہ اپنے برتر اسلحہ، فوجوں کی افراد اور بحری جنگی قوت سے مسلمانوں کو تھوڑے سے عرصے میں ختم کر کے قبلہ اول اور خانہ کعبہ پر قابض ہو جائیں گے اور اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ مذہب کوئی درخت نہیں جسے جڑوں سے کاٹ دیا جائے تو سوکھ کر ختم ہو جائے گا۔ مذہب کسی ایک کتاب یا کتابوں کے انبار کا نام نہیں جسے جلا دیا جائے تو مذہب جل کر راکھ ہو جائے گا۔ مذہب عقائد اور نظریات کا نام ہے جو انسان کے ذہن و دل میں محفوظ ہوتے ہیں اور انسان کو اپنا پابند کیے رکھتے ہیں۔ انسانوں کو قتل کر دینے سے عقائد اور نظریات ختم نہیں ہو جاتے۔ کسی مذہب کو ختم کرنے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ ذہنوں اور دلوں میں تعیش پسندی اور لذت پرستی ڈال دی جائے۔ عقائد اور نظریات کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگتی ہے اور انسان آزاد ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہودیوں اور صلیبیوں نے مسلمانوں کے لیے یہی جال تیار کیا، سرزمین عرب اور مصر میں لا کر بچھایا تو مسلمان امراء اس میں آنے لگے۔ ملت اسلامیہ کی بدبختی ہے کہ مسلمان اقتدار اور عورت کی خاطر عقیدے قربان کر دیا کرتا ہے۔ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہ میٹھا زہر مسلمان حکمرانوں اور امراء کی رگوں میں اتر چکا تھا اور صلیبی فلسطین پر قابض ہو چکے تھے۔ متعدد مسلمان ریاستیں ایسی تھیں جن پر صلیبیوں کا قبضہ تو نہیں تھا، لیکن ریاستوں کے امراء کے دلوں پر انہی کا قبضہ تھا۔ صلیبی اور یہودی مسلمانوں کی کردار کشی میں اس حد تک کامیاب ہو چکے تھے
کہ کسی بھی مسلمان سالار کے متعلق یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ سلطنت اسلامیہ کا وفادار ہے۔ زنگی اور ایوبی کے لیے یہ غدار بہت بڑا مسئلہ بن گئے تھے۔ 1175 اور 1174 میں سلطان ایوبی اور فلسطین کے درمیان کلمہ گو بائی حائل ہو گئے تھے۔ صلیبی دور بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ سلطان ایوبی ہر میدان میں صلیبیوں کو شکست پہ شکست دیتا چلا آ رہا تھا، مگر صلیبیوں نے مسلمان امراء کو ہی اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ اس کا بے حد تکلیف دہ پہلو یہ تھا کہ نور الدین زنگی کا اپنا بیٹا الملک الصالح اسماعیل اس کی وفات کے بعد سلطان ایوبی کے مخالف کیمپ میں چلا گیا۔ وہ بادشاہ جو اپریل 1175 میں ایک جھونپڑے میں بیٹھا تھا، الملک الصالح کا اتحادی سیف الدین غازی تھا۔ ان کا تیسرا اتحادی گمشتگین تھا۔ آپ اس معرکے کی تفصیلات سن چکے ہیں، جس میں سلطان ایوبی نے ان تینوں کی متحدہ فوج کو ایسی شرمناک شکست دی تھی کہ تینوں اپنی اپنی فوج کے مرکز یعنی ہیڈ کوارٹر کے خیمے ساز و سامان سمیت چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ ان کے جو جنگی قیدی سلطان ایوبی کی فوج نے پکڑے تھے، انہیں مسلمان سمجھ کر رہا کر دیا گیا تھا۔ یہ سلطان ایوبی کی قوم پرستی اور کشادہ ظرفی تھی جو اسے مہنگی پڑی۔ یہ قیدی واپس گئے تو انہیں فوج میں لے کر چند دنوں میں بکھری ہوئی فوجیں منظم کر لی گئیں۔ یہ تو چند دنوں بعد کی بات ہے۔ میدان جنگ سے الملک الصالح، سیف الدین غازی اور گمشتگین کا بھاگنا بڑا عجیب تھا۔ انہیں ایک دوسرے کا ہوش نہیں تھا۔ گمشتگین ہرن کا قلعے دار تھا جو بغداد کی خلافت کے تحت تھا، لیکن جنگ سے پہلے اس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ بھاگا تو ہرن جانے کے بجائے حلب چلا گیا، جسے الملک الصالح نے اپنا دارالخلافہ بنا رکھا تھا۔ وہ اس خوف سے ہرن نہیں گیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تعاقب میں آ کر اسے پکڑ لے گا۔ سیف الدین ایک اور شہر موصل اور اس کے مضافات کا حکمران امیر تھا۔ وہ حکمران ہی نہیں سالار بھی تھا۔ میدان جنگ کے داؤ پیچ سے واقف تھا، جنگجو تھا، مگر اس نے اپنا ایمان بیچ ڈالا تھا۔ جو مومن کی تلوار بھی ہوتا ہے، ڈھال بھی۔ وہ میدان جنگ میں بھی حرم کی چیدہ چیدہ لڑکیوں اور ناچنے والیوں کو ساتھ لے گیا تھا۔ شراب کے مٹکوں کے علاوہ خوبصورت پرندے بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ عیش و عشرت کا یہ سارا سامان وہی چھوڑ کر بھاگا تھا۔ اس کے ساتھ بھاگنے والوں میں اس کا نائب سالار اور ایک کماندار بھی تھا۔ اسے موصل جانا تھا، لیکن سلطان ایوبی کے چھاپا مار دشمن کے عقب میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے دشمن کی بکھری ہوئی فوج کے لیے پسپائی محال کر دی تھی۔ سیف الدین اور اس کے دونوں ساتھیوں نے شاید چھاپا ماروں کی کوئی پارٹی دیکھ لی تھی، جس سے بچنے کے لیے وہ موصل کے راستے سے بھٹک گئے۔ یہ علاقہ اس دور میں عجیب تھا، ریگستان بھی تھا، چٹانی بھی اور کہیں سرسبز بھی۔ وہاں انہیں چھپنے کی جگہ ملتی رہی۔ وہ موصل سے تھوڑی ہی دور تھے۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ انہیں چاندنی رات میں کچھ مکان نظر آئے۔ سیف الدین نے پہلے ہی مکان کے دروازے پر دستک دی۔ ایک سفید ریش بوڑھا باہر آیا۔ اس کے سامنے 3 گھڑ سوار کھڑے تھے جو اس قدر بری طرح ہانپ رہے تھے کہ بوڑھے نے پوچھا، معلوم ہوتا ہے تم بھی موصل کے فوج کے سپاہی ہو اور بھاگ کر آئے ہو۔ میں 2 دنوں سے سپاہیوں کو گزرتے دیکھ رہا ہوں۔ وہ پانی پینے کے لیے رکتے ہیں اور موصل کو چلے جاتے ہیں۔ یہاں سے موصل کتنی دور ہے؟ سیف الدین نے پوچھا۔ اگر تمہارے گھوڑوں میں دم ہے تو سحری تک پہنچ سکتے ہو، بوڑھے نے کہا۔ یہ گاؤں موصل کا ہی ہے۔ اگر تمہارے پاس جگہ ہو تو کیا ہم رات تمہارے ہاں گزار سکتے ہیں؟ سیف الدین نے پوچھا۔ جگہ دل میں ہوا کرتی ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ گھوڑوں سے اترو اور اندر چلو۔ ایک کمرے میں وہ تینوں مشعل کی روشنی میں بیٹھے تو بوڑھے نے ان کے لباس غور سے دیکھے۔ ہمیں پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو؟ سیف الدین نے مسکرا کر پوچھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم سپاہی نہیں ہو، بوڑھے نے کہا۔ تمہارا رتبہ سالاری تک ہو سکتا ہے۔ یہ والی موصل سیف الدین غازی ہیں، نائب سالار نے کہا۔ تم نے کسی معمولی آدمی کو پناہ نہیں دی، تمہیں اس کا انعام ملے گا۔ میں نائب سالار ہوں اور یہ کماندار ہیں۔ ایک بات غور سے سن لو میرے بزرگ، سیف الدین نے کہا۔ ہو سکتا ہے ہمیں تمہارے گھر زیادہ دن رکنا پڑے۔ ہم دن کے وقت باہر نہیں نکلیں گے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم یہاں ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو تمہیں سزا ملے گی، اور اگر تم نے یہ راز پائے رکھا
تو انعام ملے گا، جو مانگو گے ملے گا۔ میں نے والی موصل کو پناہ نہیں دی۔ بوڑھے نے کہا، آپ بھولے بھٹکے مصیبت کے مارے میرے ہاں آئے ہیں، جتنے دن رہیں گے خدمت کروں گا۔ اگر آپ چھپ کر رہنے کے خواہش مند ہیں تو چھپائے رکھوں گا، اور مجھے آپ کے ساتھ اس لیے بھی دلچسپی ہے کہ میرا بیٹا آپ کی فوج میں سپاہی ہے، ہم اسے ترقی دیں گے۔ نائب سالار نے کہا، اگر آپ اسے فوج سے سبکدوش کر دیں تو میرے لیے یہ بہت بڑا انعام ہوگا۔ بوڑھے نے کہا، ہاں۔ سیف الدین نے کہا، ہم اسے فوج سے سبکدوش کر دیں گے۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا زندہ رہے۔ میں نے اس کی زندگی کی کبھی آرزو نہیں کی۔ بوڑھے نے کہا، میں نے اسے اپنی قوم کی فوج میں بھیج کر خدا کے سپرد کر دیا تھا، میں بھی سپاہی تھا۔ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب میں فوج میں بھرتی ہوا تھا۔ اللہ آپ کے والد مرحوم قطب الدین کو جنت عطا فرمائے، میں ان کے دور میں سپاہی تھا۔ ہم نے کفار کے خلاف معرکے لڑے ہیں، مگر میرے بیٹے کو آپ اپنے بھائیوں کے خلاف لڑانے لے گئے ہیں۔ میں اس کی شہادت کا آرزومند تھا، موت کا نہیں۔ صلاح الدین ایوبی نام کا مسلمان ہے۔ سیف الدین نے کہا، اس کے خلاف جنگ جائز ہے بلکہ فرض ہے۔ محترم بزرگ، نائب سالار نے کہا، ان باتوں کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ہم بہتر جانتے ہیں کہ کون مسلمان اور کون کافر ہے۔ میرے بیٹو، بوڑھے نے کہا، عبرت حاصل کرو۔ میری عمر 75 سال ہو گئی ہے۔ میرا باپ 90 برس کی عمر میں مرا تھا، اور اس کا باپ 50 برس کی عمر میں میدان جنگ میں شہید ہوا تھا۔ دادا نے اپنے وقتوں کی قصے کہانیاں میرے باپ کو سنائے تھے، میرے باپ نے وہ میرے سینے میں ڈال دیے تھے۔ اس طرح میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بادشاہی کی ہوس نے جسے بھی بائی سے لڑایا، وہ ایک نہ ایک دن بھاگ کر کسی غریب کے جھونپڑے میں جا چھپا۔ جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں ان کا بھی یہی انجام ہوا تھا۔ تمہاری 3 فوجوں کو صلاح الدین ایوبی کی ایک فوج نے پسپا کیا ہے، اور جس حالت میں پسپا کیا ہے وہ 2 دنوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ 10 فوجیں ہوتی تو بھی اس طرح بھاگتی۔ جو حق پر ہوتے ہیں وہ فتح حاصل کرتے ہیں، اور جب انہیں شکست ہوتی ہے تو وہ بھاگتے نہیں۔ ان کی لاشیں میدان جنگ سے اٹھائی جاتی ہیں، وہ چھپتے نہیں۔ تم صلاح الدین ایوبی کے حامی معلوم ہوتے ہو، سیف الدین نے ایسے لہجے میں کہا جس میں غصے کی جھلک تھی۔ ہمیں تم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کا حامی ہوں، بوڑھے نے کہا، میں اسلام کا حامی ہوں۔ میں اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے بھائیوں کے دشمن کو دوست سمجھا، اور یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ آپ کے مذہب کا دشمن ہے۔ آپ کی شکست کا سبب یہی ہے۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں۔ اگر صلاح الدین ایوبی کی فوج یہاں اچانک آ گئی تو آپ کو چھپائے رکھوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا۔ اتنے میں ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کھانا لے کر کمرے میں آئی۔ اس کے پیچھے ایک جوان عورت آئی، اس کے ہاتھ میں بھی کھانا تھا۔ سیف الدین کی نظریں لڑکی پر جم گئی۔ وہ کھانا رکھ کر چلی گئی تو سیف الدین نے بوڑھے سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ چھوٹی میری بیٹی ہے، بوڑھے نے جواب دیا، اور بڑی میری بہو، میرے اس بیٹی کی بیوی جو آپ کی فوج میں ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری بہو بیوہ ہو گئی ہے۔ اگر تمہارا بیٹا مارا گیا تو میں تمہیں بے انداز رقم دوں گا، سیف الدین نے کہا، اور اپنی بیٹی کے متعلق تمہیں کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کسی جھونپڑے میں کسی سپاہی کی دلہن بن کر نہیں جائے گی۔ ہم نے اسے اپنی زوجیت کے لیے پسند کر لیا ہے۔ میں نے نہ اپنا بیٹا بیچا ہے نہ بیٹی کو بیچوں گا، بوڑھے نے کہا۔ جھونپڑے میں پل کر جوان ہونے والی بیٹی کسی سپاہی کے جھونپڑے میں ہی اچھی لگتی ہے۔ میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ مجھے لالچ نہ دیں۔ آپ میرے مہمان ہیں، میزبانی کا ہر فرض ادا کروں گا۔ تم سو جاؤ، سیف الدین نے بوڑھے سے کہا۔ ہمیں تم پر بھروسہ ہے اور خوشی ہے کہ ہماری ریاست میں تم جیسے صاف گو اور بااصول بزرگ موجود ہیں۔ بوڑھا چلا گیا تو سیف الدین نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس قسم کے انسان دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ تم نے اس کی بیٹی کو غور سے دیکھا تھا؟ اچھا موتی ہے، نائب سالار نے کہا۔
حالت ذرا بہتر ہو لے تو یہ موتی اپنی جھولی میں ہوگا۔ سیف الدین نے مسکرا کر کہا، پھر چھونک کر اپنے نائب سالار سے کہنے لگا، تم موصل کی خبر لو، فوج کو یکجا کرو، صلاح الدین ایوبی کی سرگرمیاں بھانپو اور مجھے بہت جلدی بتاؤ کہ میں موصل آ جاؤں یا کچھ دیر رکا رہوں۔ اور تم، اس نے کماندار سے کہا، حلب والوں کو بتا دو کہ میں کہاں ہوں، خود جاؤ یا کسی کو بھیجو۔ دونوں روانہ ہو گئے۔ سیف الدین جو شراب میں بدمست ہو کر حسین سے حسین تر لڑکیوں سے دل بہلا کر محل میں سونے کا عادی تھا، ایک کچے سے مکان کے فرش پر سو گیا۔ اس سے ایک روز پہلے کا واقعہ ہے کہ میدان جنگ سے ایک سپاہی بھاگا ہوا موصل کی طرف جا رہا تھا۔ وہ گھوڑا دوڑاتا، رکتا اور آہستہ آہستہ چلانے لگتا تھا۔ کبھی گھوڑا روک کر گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتا تھا۔ وہ عام راستے سے کچھ ہٹ کر جا رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس پر خوف طاری ہے اور اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں۔ ایک جگہ اس نے رک کر گھوڑا روکا، اترا اور قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو زارو قطار رو پڑا۔ وہاں سے وہ اٹھا نہیں، سر ہاتھوں میں لے کر بیٹھا رہا۔ یہ فوجیں جب سلطان صلاح الدین ایوبی شکست کھا کر بکھری اور پسپا ہوئی تھی۔ سلطان ایوبی کے کئی ایک جاسوس ان میں شامل ہو گئے تھے۔ یہ سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کا طریقہ تھا کہ دشمن جب پسپا ہوتا تو کچھ جاسوس بھاگے ہوئے سپاہیوں یا جنگ کی زد میں آئے ہوئے گاؤں کے مہاجرین کے بہروپ میں دشمن کے علاقے میں چلے جاتے اور دشمن کی تنظیم نو، عزائم اور دیگر کوائف دے کر اطلاعیں فراہم کرتے تھے۔ دمشق سے جب الملک الصالح اپنی فوج کے ساتھ بھاگا تھا تو بھی جاسوسوں کی خاصی تعداد فوج اور بھاگے ہوئے شہریوں کے ساتھ چلی گئی تھی۔ جیسا کہ پہلے وضاحت سے بیان کیا جا چکا ہے کہ سلطان ایوبی آدھی جنگ جاسوسی کے نظام سے جیت لیا کرتا تھا۔ جاسوسی کے لیے جن آدمیوں کو منتخب کیا جاتا تھا وہ غیر معمولی طور پر ذہین، ٹھنڈے مزاج والے، فیصلے کی اہلیت اور خود اعتمادی رکھنے والے لڑاکے اور پھرتیلے ہوتے تھے۔ اپریل 1175 میں سلطان ایوبی نے اپنے مسلمان دشمنوں کی متحدہ فوج کو شکست دی تو اس کی انٹیلیجنس کے سربراہ حسن بن عبداللہ نے ان جاسوسوں کو جو اس کام کے لیے تربیت یافتہ تھے دشمن کی بکھری ہوئی فوج میں شامل ہو کر حلب، موصل اور حرن تک جانے اور دشمن کے آئندہ عزائم معلوم کرنے کو بھیج دیا۔ ان میں بعض دشمن کی فوج کے لباس میں تھے اور بعض دیہاتی لباس میں۔ ان کا جانا بہت ہی ضروری تھا کیونکہ یہ خطرہ ہر لمحہ موجود تھا کہ دشمن تنظیم نو یعنی ری گروپنگ کر کے جوابی حملہ کرے گا۔ سلطان ایوبی نے دشمن کو جو نقصان پہنچایا تھا اس سے اسے اندازہ تھا کہ دشمن ری گروپنگ میں خاصے دن صرف کرے گا۔ دشمن کی 3 فوجیں تھیں۔ سلطان ایوبی کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے تینوں دشمن دلی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں، تینوں میں سے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ وہ سلطان ایوبی کو شکست دے کر سلطنت اسلامیہ کا مختار کل اور شہنشاہ بن جائے۔ وہ ایک دوسرے کے بھی خلاف تھے، مگر فی الحال صورت یہ تھی کہ وہ سلطان ایوبی کو اپنا مشترکہ دشمن سمجھتے تھے، اس لیے یہ امکان موجود تھا کہ وہ تینوں فوجوں کو ایک فوج کی صورت میں منظم کر لیں گے اور جوابی حملہ کریں گے۔ سلطان ایوبی یہ بھی جانتا تھا کہ عیاشوں کے دلدادہ میدان جنگ میں نہیں ٹھہر سکتے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے دشمنوں کو صلیبیوں کی مدد اور پشت پناہی حاصل ہے اور ان کے پاس صلیبی مشیر بھی موجود ہیں۔ ان کے علاوہ مسلمان سالاروں میں 2-3 ایسے تھے جو قیادت کی اہلیت رکھتے تھے۔ ان میں مظفر الدین ابن زین الدین خاص طور پر قابل ذکر تھا۔ وہ سلطان ایوبی کی فوج میں سالار رہ چکا تھا، اس لیے سلطان ایوبی کے داؤ پیچ کو خوب سمجھتا تھا۔ صلیبی مشیروں اور مظفر الدین جیسے سالاروں نے سلطان ایوبی کو بہت چوکس کر دیا تھا۔ اسے جو عنصر زیادہ پریشان کر رہا تھا وہ اس کی اپنی فوج کی کیفیت تھی جو تسلی بخش کہلائی جا سکتی تھی، لیکن یہ خطرہ تھا کہ وہ فوری طور پر دوسری جنگ نہیں لڑ سکے گا۔ جانی نقصان کم نہ تھا، دشمن کو شکست تو دے دی گئی تھی مگر کچھ قیمت بھی دینی پڑی تھی جو تھوڑی نہیں تھی۔ سلطان ایوبی کے لیے ایک مشکل یہ بھی تھی کہ وہ اپنے مستقر سے دور تھا، رسد اس کے ساتھ تھی، لیکن طویل جنگ کی صورت میں رسد کی کیفیت مخدوش ہو سکتی تھی۔ اس نے قریبی آبادیوں سے بھرتی شروع کرا دی تھی، لوگ بھرتی ہو رہے تھے
ان میں زیادہ تر تیغ زنی، تیر اندازی اور گھڑ سواری سے واقف تھے، لیکن فوج کی صورت میں لڑانے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت تھی۔ ٹریننگ شروع کر دی گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی سلطان ایوبی نے پیش قدمی جاری رکھی تاکہ کام کے علاقوں پر قبضہ کیا جائے۔ اسے بعض مقامات مزاحمت کے بغیر مل گئے اور وہ ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں دور دور تک سبزہ ہی سبزہ تھا اور پانی کی افراد تھی۔ فوج اور جانور تھک کر چور ہو چکے تھے۔ جانوروں کی یہ حالت تھی کہ اتنا زیادہ سبزہ اور پانی دیکھ کر وہ بھول ہی گئے کہ ان کا استعمال اور فرائض کیا ہیں۔ سلطان ایوبی نے وہی خیمہ زن ہونے کا حکم دیا، دیکھ بھال کے دستے موزوں جگہوں پر بھیج دیے۔ جاسوس پہلے ہی چلے گئے تھے، اسے حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہ نظام ایک مشین کی طرح از خود چلتا تھا۔ یہ مقام جہاں سلطان ایوبی نے قیام کیا تھا ترکمان کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا پورا نام حباب الترکمان یعنی ترکمان کا کنواں تھا۔ بھرتی اور تیز کر دو، سلطان ایوبی نے اپنی مرکزی کمان کی پہلی کانفرنس میں کہا، اجتماعی طور پر لڑنے کی تربیت اور زیادہ تیز کر دو۔ خدا نے تم پر کرم کیا ہے کہ تمہیں بڑا ہی احمق دشمن دیا ہے۔ اگر ان لوگوں میں کچھ سوجھ بوجھ ہوتی تو وہ پسپا ہو کر اس جگہ اکٹھے ہو جاتے۔ جنگی جانوروں اور سپاہیوں کے لیے یہ مقام جنت سے کم نہیں۔ یہاں تمہارے جانور اتنا چارہ کھا لیں گے کہ 10 روز بغیر چارے کے لڑ سکیں گے۔ میرے دوستو، دشمن کو حقیر نہ سمجھنا، فوج کو آرام دو، لیکن تیاری کی حالت میں رہنا۔ طبیبوں سے کہو کہ راتوں کو نہ سوئیں، زخمیوں کو بہت جلد صحتیاب کریں اور بیماروں کو دن رات نگرانی میں رکھیں۔ اور یاد رکھو، ہمارا مقصد اپنے بھائیوں کو قتل کرنا یا انہیں برا بھلا کہنا اور دھتکارنا نہیں۔ ہماری منزل فلسطین ہے۔ اگر آپس میں دست و گریباں ہوتے رہے تو صلیبی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نظر فلسطین پر رکھو اور راستے میں جو رکاوٹ آئے اس سے رونتے چلے جاؤ۔ اسی مقام پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو الملک الصالح کی طرف سے صلح کا پیغام ملا تھا، جس کا تفصیلی تذکرہ پچھلی قسط میں کیا گیا۔ سلطان ایوبی نے اپنی شرائط پر صلح نامہ قبول کر لیا تھا۔ اس سے اسے یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ اس کے دشمن نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ سلطان ایوبی نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اپنے بھائیوں کو دشمن نہیں سمجھتا، عالی ظرفی کا یہ مظاہرہ کیا تھا کہ اس نے دشمن کے جو جنگی قیدی پکڑے تھے انہیں مختصر سا وعظ دے کر رہا کر دیا تھا۔ الملک الصالح کے صلح نامے پر اپنی مہر ثبت کرنے سے پہلے اس نے کوئی کڑی شرط نہ رکھی، کیونکہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ذہن نشین کرانا چاہتا تھا کہ تمہارا دشمن میں نہیں ہوں، صلیبی ہیں۔ پیغام نے اس سے جو اطمینان دیا تھا وہ 3-4 دنوں سے زیادہ نہ رہا، کیونکہ اسے الملک الصالح کا ایک اور پیغام ملا۔ اس نے کھول کر دیکھا تو یہ اس کے نام نہیں بلکہ سیف الدین غازی کے نام تھا، جو غلطی سے قاصد سلطان ایوبی کے پاس لے آیا تھا۔ پہلے ہم اس پیغام کا تفصیلی ذکر کر چکے ہیں۔ اس پیغام سے یہ ظاہر ہوا تھا کہ سیف الدین غازی، سلطان ایوبی کا دشمن نمبر 2، نے الملک الصالح کو لکھا تھا کہ اس نے سلطان ایوبی کے ساتھ صلح کر کے غلطی کی ہے اور اپنے اتحادیوں کو دھوکہ دیا ہے۔ سیف الدین کے اس پیغام کے جواب میں الملک الصالح نے اسے لکھا تھا کہ تم لوگ بے فکر رہو، میں نے صلاح الدین ایوبی کو صلح کا دھوکہ دیا ہے تاکہ وہ اس حالت میں ہم پر نہ آ دھمکے جب ہماری فوجیں فوری طور پر مقابلے کے لیے تیار نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کی نظر حلب پر ہے، اس کی فوج بھی ابھی حملے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے وقت حاصل کرنے کے لیے اسے صلح کا جانسہ دیا ہے۔ تم لوگ اپنی اپنی فوج کو منظم کرو۔ صلیبی مشیر میری فوج کو تیزی سے منظم اور تیار کر رہے ہیں۔ تم مجھ سے اتفاق کرو گے کہ ہم ابھی لڑنے کے قابل نہیں۔ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ الملک الصالح نور الدین زنگی کا بیٹا تھا، جس کی عمر صرف 13 سال تھی۔ نور الدین زنگی فوت ہو گیا تو انتظامیہ اور فوج کے مفاد پرست حکام بالا نے الملک الصالح کو نور الدین زنگی کا جانشین بنا کر اسے سلطان کا خطاب دے دیا، پھر اسے اپنے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا لیا۔ سلطنت اسلامیہ بکھرنے لگی۔ سلطان ایوبی مصر سے دمشق گیا۔ الملک الصالح اور اس کے حواری دمشق کی فوج کے کچھ حصے کے ساتھ بھاگ کر حلب چلے گئے اور اس شہر کو دارالسلطنت بنا لیا۔ الملک الصالح کو حواری استعمال کر رہے تھے۔
سلطان ایوبی کو صلح کا دھوکہ انہی لوگوں نے صلیبی مشیروں کے مشورے سے دیا تھا، مگر پیغام سیف الدین کے پاس جانے کے بجائے سلطان ایوبی کے ہاتھ آ گیا۔ یہ اس دور کی تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ قاصد یہ پیغام غلطی سے سلطان ایوبی کے پاس لے گیا تھا، لیکن مسلمان مورخین نے جن میں سراج الدین قابل ذکر ہے، وثوق سے لکھا ہے کہ قاصد سلطان ایوبی کا جاسوس تھا۔ سلطان ایوبی کو اس پیغام نے پریشان کر دیا، لیکن اس نے پریشانی سے متاثر ہو کر فوری طور پر کوچ اور حملے کا حکم نہ دیا۔ دشمن کی طرح اس سے بھی اپنی فوج کی کیفیت کو بہتر بنانے کی ضرورت تھی۔ اس کے پیش نظر سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ اس کا دشمن اپنے مستقر کے قریب تھا اور وہ خود مستقر سے بہت دور۔ رسد کا راستہ طویل اور غیر محفوظ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اندھادھند پیش قدمی کا قائل نہ تھا۔ جاسوسوں کی مستند رپورٹوں کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھتا تھا، اس کے بجائے وہ دشمن کو آگے آنے کی مہلت دیتا تھا۔ چنانچہ اس نے حسن بن عبداللہ سے کہا کہ وہ کچھ اور جاسوس دشمن کے علاقے میں بھیج دے جو بہت جلدی معلومات حاصل کر کے بھیجیں۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ اور ضروری انتظامات کیے۔ اس نے اپنی مرکزی کمان سے کہا کہ وہ حملہ نہیں کرے گا بلکہ دشمن کو حملے کی مہلت دے گا تاکہ وہ اپنے اڈے سے نکل آئے۔ ان ہدایات کے بعد وہ دور دور کی زمین کا جائزہ لینے لگا جہاں اس سے دشمن کو لڑانا تھا۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔